سیر کامران صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب یہ تجویز دے رہے ہیں مسلم لیگ نون کو کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں الیکشن کے التوا میں، جنوری سے اس کو آگے لے کر جایا جائے۔ مولانا صاحب کیوں چاہتے ہیں الیکشن کا التوا، اور کیا مسلم لیگ نون کو یہ سوٹ کرے گا نہیں کرے گا؟ چونکہ میاں صاحب کو 21 کو آنا ہے اور پھر بہت سارے قانونی چیلنجز اور قانونی محاذ پر ان کو ایک جنگ لڑنی ہے، تو کس طرف اس وقت آپ معاملات کو جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ایک بالکل واضح موقف ہے کہ الیکشن بر وقت ہو، آئینی مدت میں ہو۔ اب الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ وہ 30 تاریخ کو حلقہ بندیوں کو فائنل کرے گا، اس کے بعد الیکشن کا اسکیڈول اناؤنس کرے گا۔ پیپلز پارٹی تو اس بات کی منتظر ہے کہ جلد از جلد الیکشن کا اسکیڈول اناؤنس ہو تاکہ انتخابات ہوں۔ دیکھیں آج پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں، جہاں آپ کے نگران وزیر اعظم صاحب یہ فرما رہے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب کہ پاکستان کی نہ ڈیجیٹل سپیس محفوظ ہے، نہ فزیکل سپیس محفوظ ہے، نہ سرحدیں محفوظ ہے، اور ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے۔ میں اس بیانیے کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ یعنی ایسے وقت میں میں یہ سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک منتخب حکومت ہو جو پاکستان کو آگے لے کے جا سکے، جو پاکستان کو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کر سکے۔ اب میں مولانا صاحب کی بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے، اس سے پہلے بھی انتخابات ہوتے رہے، انتخابات کو سردی گرمی نہیں لگتی۔ انتخابات ایک آئینی ضرورت ہے، اور انتخابات جو ہے وہ جتنا جلدی اور جتنا بر وقت ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو کچھ قانونی چیلنجز درپیش ہیں، اور کیونکہ میں قانون دان نہیں ہوں، میں اس کے بارے میں رائے نہیں دے سکتی، مگر میں یہ کہتی ہوں کہ جی آپ اپنے ملک میں آئیں، اپنے مسائل کو حل کریں۔ اب اتنا بڑا اگر آپ کا گھر جو ہے وہ سعودی عرب میں ہے تو آپ سعودی عربیہ جانا چاہتے ہیں، آپ کی سمجھی جو ہے وہ قطر میں تو آپ قطر جانا چاہتے ہیں، آپ کا جو ہے وہ داماد جو ہے وہ یو اے میں تو آپ یو اے جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو اتنا پیچیدہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تشریف لائیں پاکستان میں اور الیکشن موڈ میں آئے۔ پی ایم ایل این کبھی جلسے کرتی ہے، کبھی ولیمے کرتی ہے، کبھی لوگوں کو کرسیوں میزوں پہ بٹھاتی ہے، کھانے پہ بلاتی ہے، اور کبھی کینسل کر دیتی ہے۔ دیکھیں اس چیز پہ مجھے تو بہت تشویش ہے، یا تو ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہر چیز پلیٹ میں رکھ کے سج کے تیار ہے، یا پھر جو ہے وہ فرار کی راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی صرف یہ چاہتی ہے کہ ہر الیکشن جو ہو وہ بر وقت ہو، اور جو ہے اس کے اندر جو ہے عوام کا جو ووٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کس نے جو ہے حکومت بنانی ہے، اور جو حکومت بنے وہ اپنی آئینی اور پارلیمانی ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری کرے۔ سیر صاحبہ یہ جو آرگومنٹ ہے کہ ہر چیز پلیٹ میں رکھ کر نون لیگ کو پیش کی جا رہی ہے، میاں صاحب کو تو میاں نواز شریف صاحب کو نون لیگ چوتھی بار وزیر اعظم کے طور پر پریزنٹ کر رہی ہے، لیکن حقیقت ابھی تک کی تو یہ ہے قانونی طور پر کہ وہ الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہیں۔ جب تک ان کی نااہلی ختم نہیں ہوتی تو اس وقت تک تو وہ کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں میں تو اس تاثر کی بات کر رہی ہوں، اس تاثر کی جو بیانیہ نون لیگ خود بنا رہی ہے، جو نون لیگ سے وابستہ تجزیہ نگار جو ہے یا تجزیہ کار جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ تو بات یہ کہ میں تو یہ دیکھتی ہوں ایسا تاثر نہیں ہونا چاہیے، ایسا تاثر جو کہ انتخابات کی شفافیت پر کوئی جو ہے وہ کھڑا کر دے تحفظات، وہ غلط ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن خالی ایک دن کی جو ریگنگ ہے یا اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ ایک دن کی نہیں ہوتی، وہ پری پول جو انوائرمنٹ ہوتی ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو مجھے حیرت ہو رہی ہے یہ کس قسم کا تاثر بنایا جا رہا ہے کہ جی میاں صاحب روانہ ہو گئے۔ میاں صاحب آ جائے نا، دیکھیں ان کو تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ پہلے یہ تھا ان کے بھائی کی حکومت تھی، ان کو نہیں آنا تھا، پھر بندیال صاحب تھے ان کو نہیں آنا تھا، اب تو قاضی عیسیٰ فائز صاحب ہیں، اب آ جائیں۔ اب انہوں نے پورا ایک جو ہے مطلب ایک میں دیکھی کہ کل سے وہ چل رہا ہے، یعنی عوام مشکلات میں ہے، ٹھیک ہے، عوام جو ہے وہ شدید ترین معاشی مشکلات میں ہے، اور وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک عجیب قسم کی جو ہے ہم تاثر دینا چاہ رہے ہیں جس میں ڈسپلے ہے ڈسپلے آف ویلتھ، ڈسپلے آف ایلیٹ فیسلٹیز۔ تو یہ دیکھیں تضاد سامنے آ رہا ہے۔ پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت ویسے بھی ایک چیلنجز ہم اپنے ان کو دیکھیں جو ہمارے جذبات ہیں، فلسطین کے اندر جو صورتحال ہے اس وقت جو ہے وہ مسائل بہت اہم اور چیلنجز بہت مشکل ہیں۔ اس ایسے وقت میں پاکستان کو اپنی راہ جو ہے وہ سامنے رکھنی ہے، اور الیکشن کمیشن کو الیکشن کا اناؤنس کرنا ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، الیکشن اناؤنس کرے، تمام جو پارٹیز جو ہے وہ اپنے جو ہے ووٹرز کے پاس جائے، ووٹ لے کر آئے، مینڈیٹ کے مطابق جو ہے اپنی حکومت بنائے، اور کوشش کریں کہ پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام آئے۔ دیکھیں یہ جو ایک مت تھی نا کہ جی وہ نگران حکومت آئے گی تو لوگ جو ہے ادھر جو ہے وہ بلین ملین اربوں کی انویسٹمنٹ کر دیں گے، نہیں کرتے۔ کسی بھی انسٹیبل کنڈیشن کے اندر کسی نگران کے ساتھ کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں آتی، اس کے لیے جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے سیر صاحبہ الیکشن بڑے ضروری ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔